ناظرین السلام علیکم. ہم اس وقت موجود ہیں بارگاہ امیر المومنین علی مرتضیٰ علی علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات کی بارگاہ جوگی پورہ درگاہ علی نجف ہند میں. آج ہم ایسی شخصیت کا انٹرویو لینے جا رہے ہیں کہ جن کو یہاں سے بہت کچھ ملا ہے. آئیے ہم چلتے ہیں ان کے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کا نام اور آپ کہاں سے تشریف لائے. جی میرا نام یوشا عابدی ہے اور میرا وطن الہ آباد ہے. فی الحال میں دلی میں جاب کرتا ہوں تو میں وہاں سے آیا ہوں. تو یہاں آنا میرا 2008 سے لگا ہوا ہے اور اس وقت جو میں آیا ہوں وہ اپنی منت کو بڑھانے کے لیے آیا تھا. انفیکٹ میری اہلیہ نے منت مانگی تھی. ابھی کچھ روز پہلے مجھے کووڈ ہو گیا تھا اور بہت سیریس تھی میری حالت. یہ کب ابھی مطلب فی الحال میں مطلب یہ دوسری لہر میں جو دوسری لہر کی ہی بات ہے اور یہ مولا کا کرم ہے کہ ان کی فضیلت ہے, ان کی دعاؤں کی وجہ سے, ان کے کرم کی وجہ سے آج میں یہاں کھڑا ہوں. اور بس ان کی در سے ہی سب کو ملتا ہے اور ملے گا بھی. تو منت ہی بڑھانے آیا تھا اور 2008 سے آ رہا ہوں. کبھی مجلسوں کے دور میں آیا ہوں, کبھی اپنے پرسنل جو میں نے منت مانگی تھی اس کو پوری کرنے کے لیے. تو بس یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اچھا ہم بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا, کیونکہ یہ در علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, یہ مولا کائنات امیر المومنین مشکل کشا کی بارگاہ ہیں. یہاں پہ ہر مصیبت زدہ کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں, کیونکہ ان کو کہا ہی مشکل کشا جاتا ہے, کیونکہ کائنات کے مالک ہیں, کائنات کے مشکل کشا ہیں. اور یہ در ہی ایسا در ہے کہ جس کے لیے خود کہا گیا ہے کہ جس کو کہیں نہ ملتا ہو, جس کو کہیں شفا نہ ملتی ہو, وہ باب علم کی بارگاہ میں آ جائے, اس کو علم بھی ملتا ہے اور شفا بھی ملتی ہے. تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ یہاں 2008 سے یہاں پر آ رہے ہیں. پہلی مرتبہ آپ 2008 میں یہاں پر آئے تھے اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ جو ہے یہ کرونا وائرس, یہ جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, اس کی دوسری لہر میں آپ اس وبا میں مطلب جو ہے ملوث ہوئے تھے, لیکن آپ کو یہاں سے شفا ملی ہے. بالکل. اور کوئی معجزہ آپ کے ساتھ اس در پر ایسا پیش آیا ہو کہ جو آپ ہم کو اور ناظرین کو بتانا چاہیں گے یوشا بھائی؟ جی دیکھیے, معجزات تو یہ ہے مولا کا کرم ہے. جو میں زندہ کھڑا ہوں یہی ایک اپنے آپ میں آپ کے ساتھ کیا کیا معجزے, مطلب یہاں سے متعلق کیا کیا معجزے ہوئے ہیں یہاں سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مطلب یہ جو بارگاہ ہے دیکھیے نجف اشرف سے منسوب ہے, اس کو نجف ہند کہا جاتا ہے. یعنی دو مصروں میں ناظرین یہ کہا جاتا ہے بارگاہ امیر المومنین کے لیے کہ جو سرزمین نجف تک پہنچ نہیں سکتے, جو سرزمین نجف تک پہنچ نہیں سکتے, یہاں وہ عاشق مولا بلائے جاتے ہیں. یہی حق ہے کہ جو وہاں نہیں جا سکتے ہیں وہ وہاں کی نیت کر کے یہاں آ جائیں تو وہیں جیسی زیارت اس کی یہاں پر قبول کی جاتی ہے. تو ہم یہاں سے متعلق جو یہ بارگاہ مولا نجف ہند میں جو ہے, یہاں سے متعلق آپ کے ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مومنین کو پتہ چلے, جو نہیں آئے ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ ہندوستان میں سرزمین مطلب جو ہے نجف ہند جو ہے یہ ڈسٹرکٹ بجنور تحصیل نجیب آباد میں ایک جوگی پورہ پڑتی ہے, وہاں پر یہ مولا کائنات کا روضہ ہے. بالکل. یہ درگاہ, یہ در جو ہے مولا علی کا, مولا علی کے در سے ہی مجھ کو آج تک سب کچھ ملتا آیا ہے. فی الحال جو میں 2008 کا ذکر کر رہا تھا, میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس دوران میں اپنے ایگزامس میرے ہو گئے تھے. میں BCA کر رہا تھا, فائنل ایئرس کا تھا, اور اس دوران میں یہاں آیا. اس کے بعد میرے وائوا کے ایگزامس نہیں ہوئے تھے, ڈیٹس نہیں آئی تھیں. تو یہاں پہ جب آیا میں نے منت مانگی کہ میرے فرسٹ ڈویژن مارکس آئیں, اور میں نے کافی محنت بھی کی تھی. تو پھر اس کے دوران ہی مجھے پتہ چلا کہ میرے ڈیٹس بھی آ گئے ہیں, تو میں نے یہاں منت مانگی اور میں واپس گیا. اور جب میرا ریزلٹس آیا, میرے وائوا کے ایگزام بھی بہت اچھے ہوئے, تو میرے 77% مارکس آئے تھے ماشاءاللہ سے. تو وہاں سے میری منت کے پورا ہونے کا دور جو ہے سلسلہ شروع ہوا. پھر میں آیا, میں نے اپنے جاب کے لیے منت مانگی, تو میرا جاب بھی اچھی جگہ لگ گئی. میں اب بینک میں ہوں ماشاءاللہ سے. کہاں پر؟ میں دلی میں انڈس انڈ بینک میں کام کرتا ہوں جی. اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی تھی, تو مجھے اللہ نے بیٹا عطا کیا. اسی در سے جناب جناب علی اصغر علیہ السلام کے تحفہ
वसाइल से उनका सत्ता मौला बिल्कुल 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 यहाँ से मिला। जी जी, बेटा हुआ मुझे, मैंने सोच रखा था कि उसका नाम आबिद रखेंगे, और अगर मेरी बेटी होती तो मैंने सोचा था कि उसका नाम जहरा रखेंगे। तो आबिद हुए, और फिर उनकी सेहत के लिए, फिर कि वो सब कुछ सही से हो जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो वाइफ के साथ, फिर मैंने उसकी मन्नत बढ़ाई। फिर उसके बाद मैंने आगे आए, मम्मी की मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने उसके लिए मन्नत मांगी। फिर मेरी अहलिया ने भी अपने कुछ पर्सनल चीज़ों के लिए मन्नत मांगी थी, तो उनकी सारी मन्नतें और हमारी सारी मन्नतें पूरी हुई। और अभी जब कोविड का दौर था तो उस दौरान भी मेरी अहलिया ने मन्नत मांगी थी कि चादर चढ़ाने के लिए आएंगे मौला के दर से, कि अगर हम सही सलामत, मतलब कंडीशन ये थी कि खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता था, तो ये बस दर मौला का फजल है कि आज ज़िंदा हैं, खड़े हैं, आप लोगों के साथ हैं। तो उसी सिलसिले में आज भी आए हैं और आते रहेंगे इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी रहेगी, मौला बुला। इंशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। मतलब जो है इस दर का ये सदका है कि यहाँ से कुछ भी मांगा जाए, जो किसी भी दर पे जो दुआ कबूल ना होती हो, वो दर अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आ जाए, उसकी दुआ, उसकी मन्नतें, उसकी मुरादें ज़रूर 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 मौलाए कायनात पूरा करते हैं। हाँ, फ़कत ये है कि ये अपनों को थोड़ा सा वक्त तो लगा देते हैं देने में, लेकिन देते ज़रूर हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जब इस इंटरव्यू से पहले हमारी और आपकी बात हो रही थी, तो आप किसी अपने एक दोस्त का कोई वाक़या सुना रहे थे मरसिए का, तो हम ये चाहते हैं कि वो, क्योंकि हमें सुनने के बाद इतना अच्छा लगा कि ये जो जज्बा है ये सिर्फ़ और सिर्फ जिसके दिल में विलायत अली इब्न अबी तालिब है, जिसने विलायत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो है विर्द किया हुआ है, और जिसने बसाया हुआ है, इकरार किया हुआ है विलायत अमीर अल-मोमिनीन का, सिर्फ ये बातें वही कर सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि वो वाक़या भी आप नाजरीन तक पहुँचाएँ थोड़ा सा। बिल्कुल, देखिए, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। बिल्कुल, ये वाक़या उसी दौरान का है जब मैं स्टडी करता था, तो मेरी कंबाइन स्टडी मेरे फ्रेंड्स के साथ होती थी। तो एक रोज़ जब भी पढ़ते थे तो मुझे जनाबे उनका सिफ्त जाफ़र साहब का मरसिया, मुझे जो है जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम का बहुत पसंद था, मैं उसको हमेशा सुनता रहता था, और साथ में पढ़ाई भी करता था। मुझे बहुत ज़्यादा सिफ्त जाफ़र साहब को मैं फॉलो करता हूँ बहुत ज़्यादा। तो मेरा जो फ्रेंड था वो मुझसे पूछने लगा, आप ये क्या सुनते हैं? तो मैंने उसको बताया कि ये मरसिया है। फिर उसने कहा मरसिया क्या होता है, फिर किस लिए है, तो सारी चीज़ें बात खुलती गई, दर बदर आगे बढ़ती गई। तो मैंने सारी चीज़ें उसको बताई, मैंने करबला का वाक़या बताया कि किस तरह से जुल्म हुआ, क्या हुआ। तो उसको एक बहुत क्लियरिटी मिली इस्लाम के बारे में कि इस्लाम क्या था। तो करबला ही अपने आप में पूरा एक इस्लाम है जिसने इस्लाम को आज बचाया है। मेरा फ्रेंड था, उसका नाम पवन था, पवन अग्रवाल, और बहुत अच्छे फ्रेंड हैं हम लोग, साथ में पढ़ाई किया हम लोगों ने। तो आज भी वो मरसिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो हिंदू था। लेकिन वही मैंने आपसे बताया कि मौला अली को चाहने के लिए हिंदू और शिया और सुन्नी होने की ज़रूरत नहीं है मौला का। बिल्कुल बिल्कुल, और वो आज भी जो है मरसिया सुनता है, और नोहे इनफैक्ट सुनता है। और कभी भी जब मुलाकात होती है तो वो हमें बताता है कि आपने ये वाला सुना कि नहीं सुना, मतलब इतना फॉलो करता है। और अभी भी मेरी उससे बातें कभी कभी होती है तो वो मुझे बताता रहता है। तो मैं वही बता रहा था कि क्या होता है जब उसको ये सारी चीज़ें पता चली, तो उसके सामने से एक जो आज इस्लाम हमारा है वो बदनाम हो चुका है आतंकवाद की वजह से। तो उसको ये समझ में आया कि शियत जो है, और शियान अहले बैत हैं, मौला अली के चाहने वाले हैं, वो कौन हैं और वो किस राह पे चलते हैं, क्या है उनका मकसद, सारी चीज़ें। तो उसको एक क्लैरिटी मिली, उसको ये समझ में आया कि जो चीज़ माशरे में, जो चीज़ उनके सोसाइटी में बताई जाती है मुसलमानों को लेके, वो गलत है। तो आज भी वो मुझे अपने भाई, बड़े भाई की तरह ही मानता है और बहुत फॉलो करता है, चीज़ों को डिस्कस करता है। तो ये बस फजले खुदा और मौला अली का करम है कि जो इज़्ज़त उन्होंने बख्शी है हम लोगों को। और अगर हम लोग भी अगर मौला का दर छोड़ देते, और अगर हम लोग भी उन लोगों की कैटेगरी में होते जिन्होंने बीबी ज़हरा के ऊपर दर जला के गिराया, तो आज हमारी भी इज़्ज़त नहीं होती और ना कोई पहचानने वाला होता। तो दूसरों के दिल में जगह बनाना
اور یہ بھی ہم لوگوں کو مولا علی نے ہی سکھایا ہے. بے شک بے شک. بالکل. اور آج بھی یہی جتنا ہم لوگ مولا علی کو فالو کرتے رہیں گے, ان کی چیزوں کو فالو کرتے رہیں گے, کردار علی دکھاتے رہیں گے, اتنا ہی ہم لوگ عزت پاتے رہیں گے اور عروج پہ جائیں گے. بے شک بے شک. ہمارے یوشا بھائی نے ابھی ایک بہت ہی خوبصورت اس قوم کو پیغام پہنچایا, بلکہ اپنی قوم کو ہی نہیں, پورے معاشرے کے لیے, یعنی وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو, سب کے لیے ایک بہت اچھا پیغام مختصر سے مطلب جو ہے مختصر سے وقت میں, مختصر سی گفتگو میں ایک بہت ہی اچھا ایک پیغام پہنچایا. کیوں؟ یہ حق ہے کہ ہمیں جو بھی ملا ہے, جو بھی ہمارے اندر اچھی کوالٹیز ہیں, وہ سب مولائے کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ملی ہیں. کیوں؟ کیونکہ مولائے کائنات نے بھی اپنے قاتل کو شربت پلایا تھا, اور یہ ہم نے اسی در سے جو بھی ہمیں ملا ہے, اس در کا صدقہ ہے, اسی در کی چوکھٹ کی وجہ سے ہم سب کو بہت ملا ہے. آئیے, ہمارے بھائی جو ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگا ان کی, اور ہماری جب گفتگو ہو رہی تھی تو ہمیں پتہ چلا کہ آپ شاعر بھی ہیں, شاعر اہل بیت بھی ہیں. تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ دیکھیے, یہ شرف جو ہے بہت ہی مشکل سے دستیاب ہوتا ہے. آپ اس وقت بارگاہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں موجود ہیں. ایک کوئی 4 مصرے مولائے کائنات یا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت میں آپ بیان کریں. مولا علی کی فضیلت میں تو حالانکہ اتنے اشعار ہیں, ایک ترنم میں ہی میں کہہ دیتا ہوں کہ جیسے میری گستاخی ہے کہ میں ان کے سامنے کچھ پڑھوں. ہمارے شعیب بھائی, آپ سب جانتے ہیں کہ شعیب بھائی ماشاءاللہ کتنے زیادہ بہترین نوحہ خوان ہیں اور بہترین آواز کے مالک ہیں. خیر, بہرحال میں گستاخی کر رہا ہوں, مولا قبول فرمائیں گے کہ کسی بھی بزم میں جانا, علی علی کہنا, کسی بھی بزم میں جانا, علی علی کہنا, وجود اپنا بتانا, علی علی کہنا. عہد میں تم سے فرشتے کریں گے آ کے سوال, لحد میں تم سے فرشتے کریں گے آ کے سوال, کوئی جواب نہ دینا, علی علی کہنا, وجود اپنا بتانا, علی علی. ماشاءاللہ, بہت خوب. زندہ باد, مولا شاد و آباد رکھیں. اور اسی طریقے سے آپ کی یوشا بھائی ہر تمنا, ہر دعا, ہر حاجت, ہر منت در امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوری ہوتی رہے, قبول ہوتی رہے آپ کی ہر دعا. اور بہت ہی اچھا یہ ایک پیغام اور ایک معجزے, جو بلکہ معجزے کہوں گا میں تو, کیونکہ اتنا زیادہ آپ کو یہاں سے جو ملا ہے, جو حاصل ہوا ہے, یہ معجزات ہی ہیں امیر المومنین کے. یعنی جو بے اولاد ہوتے ہیں, بہت سے ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں کہ آپ کو اولاد نہیں ہوگی یا یہ ٹھیک نہیں ہو پائیں گے, تو یعنی ہر لا دوا کو یہاں دوا ملتی ہے, ہر بے اولاد کو یہاں جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ ملتا ہے. یعنی جب دنیا کے ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس کا علاج کرتے ہیں, کبھی دعا شفا کی شکل میں, کبھی جو ہے اپنی سخاوت کی شکل میں. یہ اس در کا توفیل ہے, اس در کا صدقہ ہے کہ سب کو یہاں سے ملتا ہے. در علی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کسی مسلک, کسی دھرم کی جو ہے قید نہیں ہے. میں جو چاہے وہ یہاں آ جائے اور اپنی دعاؤں. بالکل شعیب بھائی, اسی سے میں ذکر بتانا چاہتا ہوں کہ صبح جب ہم لوگ ابھی آئے تھے تو یہاں پہ ہمارے سکھ بھائی کی پوری ایک فیملی آئی تھی, اور وہ بھی اپنی شاید منت ہی بڑھانے آئے ہوں گے, اور کافی زیادہ مطلب تعداد میں بھی تھے, پوری فیملی تھی ان کی. اور بہت اچھا لگا دیکھ کے کہ در جو ہے مولا کا سب کے لیے کھلا ہوا ہے. سب آئیں, سب مانگیں, سب کو عطا ہوگا. سچے دل سے مانگے اور پورا عقیدہ رکھ کے مانگے, اور حق جو بھی ہے وہ ضرور ملے گا.
नाहक कुछ नहीं मांगे। बेशक बेशक बेशक। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो है कि जैसे बिल्कुल हमारे लिए इस शक्ल में है कि जैसे मछली के लिए पानी ज़रूरी है, ऐसे हमारे लिए दर अहले बैत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़रूरी है। यानी हाजिर करता हूँ 4 मिसरे। यूशा भाई आपसे दुआ चाहूँगा और मेरे हक़ में भी आप दुआ गो रहिएगा, और हमारे छोटे भाई जो इस वक्त हमारे साथ कैमरा मैन हैं GT साहिल आरफी साहब के भी हक़ में आप दुआ करिएगा। अल्लाह कभी हाजिर होंगे दर अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मौलाए कायनात के आशिक के साथ इंशाअल्लाह फिर किसी वीडियो में हम लोग हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम इंशाअल्लाह आपसे रुख़्सत चाहेंगे। फ़क़त वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।